بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، جہاں ہم اپنے انصاف کے نظام پہ بہت سے سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں تو وہاں امید بھی باقی ہوتی ہے۔ ابھی بھی لوگ ہمارے جوڈیشری میں، ہمارے عدالتی نظام میں ایسے ججز موجود ہیں جو نہ صرف انصاف پہ مبنی فیصلہ کرتے ہیں بلکہ انصاف تیز ترین پہنچانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں خبر جو آپ سے شیئر کروں گا، یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں سید وسیم احمد گیلانی۔ انہوں نے ایک ملزم تھے، مجرم اب تو ہو گئے وہ، انہوں نے بچیوں کا اغوا کیا، ایک بچی 13 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا مظفر آباد کے ہوٹل میں، گرفتار ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ملزم بہت سارے ہیلے بہانے تاریخیں پتہ نہیں کیا کیا آپ سمجھتے ہیں، تو انصاف جب اس کو ٹائم مل جاتا ہے، ڈیلے ہوتا ہے، تو پھر اس کا قتل عام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جج صاحب نے، وسیم احمد گیلانی صاحب نے مظفر آباد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نیلم، انہوں نے 3 مہینے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ دیا اور عمر قید کی سزا دی ہے، 20 لاکھ کا جرمانہ کیا ہے، 20,50,000 روپے کا جرمانہ کیا ہے انہوں نے۔ یہ واقعہ جو ہے جاگرا کنڈل شاہی سے ہوا تھا، جہاں سے 2 بچیوں کو اغوا کیا گیا تھا، ایک 13 سالہ بچی کے ساتھ اس 55 سالہ شخص نے درندگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ بھی پاکستان ہے، یہ بھی آزاد کشمیر ہے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں، بہت سی برائیاں ہیں، لیکن اچھے لوگ موجود ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، سسٹم اگر ان کو نہیں بھی کرنا دیتا پھر بھی وہ آگے بڑھ کے کرتے ہیں۔ اور ان جج صاحب کا یہ جو ٹرائل ہے، یہ جو کیس ہے، اس کو ایک ایگزامپل بنانا چاہیے، خاص کر ان کیسز میں جن میں ہماری اجتماعی آپ کہہ لیں کہ شناخت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اجتماعی نقصان ہوتا ہے جب اس قسم کا کوئی واقعہ آپ کے گلی محلے میں یا آپ کے شہر میں رونما ہو کہ کوئی درندہ اٹھے کسی بچی یا بچے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کرے۔ اس کے لیے میرے خیال میں کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب میں CCDI میری اگر بات پوچھیں تو یقین مانیں، میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کوئی بے گناہ اس میں مرا ہو، لیکن اگر وہ گناہ گار ہوا ہے تو اس کو اگر اس طرح سے پھڑکایا گیا تو میرا خیال ہے گڈ۔ علاج کوئی نہیں تھا، اگر وہ سمجھنا ہوتا تو اس عمر میں آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک اچھی خاصی عمر کے ہیں، 40 سال کے اوپر کے بھی ہیں، لیکن وہ حرکتیں جو کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو آئین اور قانون کے مطابق بھی اگر ان کو کٹہرے میں لایا جائے تو ہمارے عدالتی نظام جس پہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، اور ہماری بار کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے ملزمان کو جو کہ معاشرے میں گندگی کا سبب ہیں، ہمارے بچوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاتے ہیں، جب ہم ان کی بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس بچی کے بارے میں، جب سوچتے ہیں تو صرف آپ چند لمحوں کے لیے سوچیں کہ وہ بچی یا بچہ آپ کا کوئی قریبی عزیز ہو، یا اگلے قدم پہ آپ چلے جائیں کہ آپ ہی ہوں ان جو افیکٹی ہیں، تو کیا بیتے گی؟ ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم اس بندے کی گردن اتار دیں، اس کو مار دیں، اس کی بوٹی بوٹی کر دیں؟ یقیناً ان والدین کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جس نے ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی کی یا بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، چھوٹے بچے، معصوم بچے ان کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں اب یہ جو کورٹ سے فیصلہ دیا ہے، ججز کو اس معاملے میں ایکشن لینا ہوگا۔ جیسے پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ، اب کے وزیر اعظم شہباز شریف نے زینب قصور والا واقعہ بڑی سپیڈی ٹرائل کیا تھا، پھر ایک موٹر وے ریپ کیس ہوا تھا۔ مطلب یہ وہ کیسز ہیں جن کو بڑی سپیڈی ٹرائل کیا گیا، پکڑا گیا اور کیفر کردار تک مجرمان کو پہنچا دیا گیا۔ تو خرابی موجود ہے لیکن اس میں اچھائی کی جا سکتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے آنے والے جو جوڈیشری کے افسران ہیں، نوجوان ہیں، وکلاء ہیں، اس حوالے سے زیرو ٹالرنس رکھیں گے اور ان جج صاحب کے رویے، ان جج صاحب کے کنڈکٹ پہ عمل کرتے ہوئے اس طرح کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ ایک اچھے کی پازیٹیو نوٹ پہ ایک چھوٹا سا ولاگ کہہ لیں، خبر شیئر کرنی تھی۔ تصویر میں مجرم کی بھی اس میں شیئر کروں گا، جج صاحب کی بھی شیئر کروں گا، اور جج صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اور ان تمام ججز کو سلام ہے جو مشکل حالات میں انصاف کا دامن جو ہے وہ تھامے ہوئے ہیں اور عام لوگوں کو انصاف فراہم کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اچھا لگے تو شیئر کیجیے گا۔